السلام علیکم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس ایک آدمی آیا۔ بڑا عجیب سا دکھتا تھا۔ ایسے کپڑے پہنے تھے جیسے پرانے زمانے کا کوئی مالدار شخص ہو۔ کہنے لگا، حضرت مجھے ایک مسئلہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا، میں بہت مالدار تھا، بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن آقا نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ پیسے ختم ہو گئے، فقر کا وقت آ گیا۔ میں اپنے گھر چلا آیا۔ پیسے نہیں تھے تو گھر والوں نے عزت دینا چھوڑ دی۔ میرے بچے مجھے ملامت کرنے لگے کہ گھر میں بیکار پڑے رہتے ہو، کوئی کام کیا کرو۔ میں گھر والوں پر بوجھ بن گیا۔ ایک دن غصے میں گھر سے نکلا، ایک گھوڑا اور کچھ کپڑے لیے جانے لگا تو گھر والے رونے لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن میں نہ رکا اور سفر کرنے لگا۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک جگہ انتظار گاہ میں بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ عورتیں مسافر تھیں اور کچھ عورتیں جسم فروش تھیں جو وہاں انتظار گاہ میں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوتی تھیں اور مسافروں کو اپنا جسم بیچتی تھی۔ کہتے ہیں، میں وہیں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اگر کھانے کو کچھ ہو تو دے دو۔ وہ میرا مقصد نہیں سمجھی۔ انہوں نے کھانے کو دیا تو کچھ عورتیں آ گئی اور کہنے لگی، رات کے لیے کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس آگے سفر کرنے کے بھی پیسے نہیں۔ جو کھانا دیا ہے اس کے بدلے مجھ سے کوئی مزدوری کروا لو۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور مجھ سے بار بار پوچھنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، میں کہیں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں غریب بندہ ہوں۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، مجھے آپ کے حال پر ترس آ گیا ہے، میں جسم مجبوری میں بیچتی ہوں۔ اور مجھے کمرے میں لے گئی اور ایک تھیلی نکالی، اس میں 10 دینار تھے، وہ مجھے دیے اور کہنے لگی، یہ پیسے میں نے اپنا جسم بیچ کر نہیں کمائے، میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں۔ یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھے تھے کہ میں نے ساری عمر جسم فروشی کی ہے، لیکن اپنا کفن حرام کے پیسے سے نہیں لوں گی، اس لیے میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں۔ یہ پیسے آپ لے لو، اگر آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا، اگر نہ ہوئے تو ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ اگر حرام کے پیسوں کے کفن میں دفن ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ 10 دینار لے کر میں وہاں سے چل دیا کہ ایک جگہ ایک مالدار آدمی کو دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت مسافر اور غریب آدمی ہوں، کوئی مزدوری چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا، کون سا کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہر کام کر سکتا ہوں، فقر و فاقہ اور پریشانیوں کا مارا ہوا ہوں، ایک عورت سے 10 دینار قرض لے کر آیا ہوں، جو بھی کام بولو گے کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لیا۔ اللہ نے مجھے فہم اور سمجھ زیادہ عطا کی تھی، میں اس کا خاص آدمی بن گیا، اس کے پاس جو بھی آتا وہ مجھے دیتا۔ ایک زمانہ گزرا کہ مجھے گھر سے ایک خط موصول ہوا کہ بچوں کی شادی کے لیے پیسے بھیج دو۔ میں نے خط ساتھ لیا اور پیسوں کی تھیلی ساتھ لے کر نکلا۔ 8,000 دینار میرے پاس تھے۔ اس وقت 8,000 دینار آج کے مطابق کروڑوں بنتے ہیں۔ 8,000 دینار ایک تھیلی میں لے کر چل پڑا۔ جب اسی انتظار گاہ پر پہنچا تو میں نے وہاں کی عورتوں سے پوچھا کہ یہاں فلاں عورت رہتی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، وہ تو بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے، ہم سے جو بچتا ہے اسے کھانے کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے وہاں لے چلو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت برے حال میں تھی۔ میں نے کہا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، آپ کو جو چاہیے بولو۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرا وقت آ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، بستر مرگ پر ہوں، مجھ پر بس اتنا احسان کر دینا کہ میرے مرنے تک میرے پاس رہو اور اسی 10 دینار سے میرے کفن دفن کا انتظام کر کے چلے جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں وہیں اس کے پاس رہنے لگا۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس 10 دینار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پیسے اس کے کفن دفن پر لگا دیے۔ پیسوں کی تھیلی میں اپنے پاس رکھتا، اسے دفن کر کے میں واپس آ کے سو گیا۔ رات کو خواب آیا اور میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا، دیکھا تو پیسوں کی تھیلی پاس نہیں تھی۔
میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملی۔ سوچنے لگا کہ کہاں گئی کہ اچانک یاد آیا کہ وہ تو قبر کے اندر رہ گئی۔ پیسے بہت زیادہ تھے تو میں نے قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ قبر ابھی تازہ تھی، میں نے کھودنا شروع کر دی۔ جب مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے تھیلی اور عورت دونوں غائب تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عورت کدھر گئی۔ میں نے اور کھودنا شروع کیا کہ شاید مٹی زیادہ ڈال دی ہو اور وہ نیچے ہو۔ کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے عالی شان محل دکھائی دیے۔ سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے لگا تھا کہ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی، میں نے ساری عمر جسم بیچا تھا۔ اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ ناپاک اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، شرمانا نہیں، آپ نے میرے نام پر غیرت کی ہے، میرے مجبور بندے کی مدد کی ہے۔ آج 10 دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کی ہے۔ کہتے ہیں، میں نے قبر میں 3 ساعت گزارے تو اس عورت نے کہا، جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی۔ لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے۔ جو انتظار گاہ تھی وہاں پر عالی شان عمارت کھڑی تھی۔ سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہیں ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، بابا یہاں ایک انتظار گاہ ہوتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے معلوم نہیں، آؤ میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلوں، شاید اسے پتہ ہو۔ میں وہاں گیا تو ایک نہایت عمر رسیدہ شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہاں ایک انتظار گاہ ہوتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا۔ 300 سال ہو گئے، وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا کہ بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا کہ یہاں ایک محدث رہتا ہے، شاہ عبدالعزیز اس کا نام ہے، کسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر وفات پائی۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔